السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، الحمدللہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق یہ 8واں درس پیش خدمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے قربانی کی کچھ شرائط جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں وہ آ گئی ہوں گی۔ اب اس درس میں ہم اسی سے متعلق جانور ذبح کرنے کے کچھ آداب آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، توجہ دیجیے۔ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کام کے کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب بھی بتائے ہیں۔ قضاء حاجت ہماری فطری ضرورت ہے، اس کا بھی طریقہ اور آداب ہم کو ہماری شریعت نے سکھائے ہیں۔ غسل کرنا، نہانا ہماری صفائی کا حصہ ہے، اس کا بھی طریقہ اور آداب ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ قربانی ایک بڑا عمل، ایک بڑی عبادت کہ جس کا اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا شرک ہے، اتنا بڑا عمل یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ اور اس کے آداب نہ بتاتے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بہت سے آداب بتائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے اہم ترین آداب آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ اللہ ہمیں ان آداب کو اختیار کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو جان لیجئے کہ آپ جو جانور ذبح کریں، کوئی بھی جانور آپ ذبح کریں، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور موقع پر بھی، تو یہ سارے آداب آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اگر وہ اضحیہ ہے تو اور زیادہ توجہ دینا ہے۔ یہ آداب جو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ صرف اضحیہ کے آداب نہیں ہیں، یہ ذبح کے آداب ہیں۔ پھر آپ کی وہ قربانی نذر کی ہو، عید الاضحیٰ کی ہو، عقیقہ ہو، حج کی ہو، یا آپ خود کھانے کھلانے کے لیے عام حالات میں جانور ذبح کرنے والے ہوں، یا آپ قصائی ہوں جانور ذبح کر کے بیچتے ہوں، ہر صورت میں یہ آداب آپ کو ملحوظ رکھنے ہیں۔ تو یہ جانور ذبح کرنے کے آداب ہیں۔ جانور ہدی یعنی حج کی قربانی کا ہو، اضحیہ یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی کا ہو، عقیقہ یعنی بچے کی طرف سے قربانی کا ہو، یا کسی بھی قربانی کا وہ جانور اگر ہے تو آپ کو ان آداب کا خیال رکھنا ہے اور ان آداب کے ساتھ اپنے اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ سب سے پہلا ادب ہے، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو آپ اسے مت کھائیے، یقیناً وہ بڑا گناہ ہے، حرام، فسق۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام لے کر جنہیں ذبح کیا گیا، ان کو نہیں کھاتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت عجلت میں کوئی آدمی بھول جائے، اگر بھول جائے تب تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، ہماری گرفت نہ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت اس سے اگر کوئی خطا ہو جائے یا بھول چک ہو جائے تو اللہ نے اسے معاف کیا۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کرتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد آپ جانور کو لٹائیں اور ہاتھ پہ چھری پھیریں تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے تو انشاءاللہ معاف ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، تو پھر اس کا وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو جانور ذبح کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ ایک تو وہ مسلمان ہو اور دوسرے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، تبھی وہ ذبیحہ حلال ہوگا، سوا یہ کہ آدمی گڑبڑ میں بھول گیا تھا۔
تو یہ پہلا ادب یاد رکھیے کہ جانور ذبح کرتے وقت آپ کو بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مزید خیر ہے۔ دوسرا ادب، آپ کا وہ جانور قربانی کا جانور ہے، آپ اسے ذبح کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پر سختی نہ کریں، کھینچ تان نہ کریں، اس کے ہاتھ پیر کان نہ مروڑیں، اس کو پریشان نہ کریں، اور جب اس کو ذبح کے لیے لے بھی جائیں تو بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کو گھاس کھلاتے ہوئے لے جائیں، نرمی کے ساتھ پچکارتے ہوئے اس کو لے کر جائیں، بالکل کھینچ کر ٹانگیں اٹھا کر کان مروڑ کر اس کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہوئے قربانی کی جگہ تک نہ لے جائیں۔ تیسرا ادب ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنی چھری تیز کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہلمی المدیہ ثم قال اشحذیہا بحجر، ذرا چھری لانا تو، اور جب میں چھری لے کر آئی تو فرمایا اسے کسی پتھر پر گھس کر تیز کر لو۔ تو چھری آپ جانور کو لٹانے سے پہلے تیز کر لیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ ایک صحابی نے ایک بکری کو لٹایا ہوا تھا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترید ان تمیتھا موتتان، کیا تم اسے دو موت مارنا چاہتے ہو؟ ترید ان تمیتھا موتتین، کیا تم اسے دو بار مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اس جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ تو جانور کو بھی احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اللہ نے اسے بھی جان اور روح دی ہے، اسے بھی دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، اس لیے آپ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر تم کسی دشمن کو قتل کرو تو وہ بھی بھلے طریقے سے قتل کرو، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا کر درد دے کر قتل مت کرو، بھلے طریقے سے قتل کر دو، اور اگر جب جانور ذبح کرو تو بہت ہی بہترین طریقے سے ذبح کرو۔ اور اسی ذبح کی بھلائی یہ بھی ہے کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کیا آدمی پہلے اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے، یعنی کند چھری سے ذبح کرے گا تو جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کے سامنے چھری تیز کرے گا جانور کو تکلیف ہوگی، اس لیے جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کی دھار خوب تیز کر لے اور آسانی کے ساتھ جانور کو ذبح کر دے تو اسے آرام ملے گا اور بہت زیادہ شدید تکلیف نہیں ہوگی۔ پانچواں ادب ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ جانور بھی اپنے ہم جنسوں کو پہچانتے ہیں، جانور بھی ریوڑ اور جماعتوں میں رہتے ہیں، جانور بھی دوسرے جانور کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے، خاص طور پر آپ نے مادہ جانور میں یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تکلیف محسوس کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کا خیال رکھتی ہے۔ تو اگر آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور گویا وہ بھی اسے 2 بار مارنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ آپ اگر 2 3 4 جانور ذبح کرنا چاہتے ہوں تو پہلے ان جانوروں کو الگ رکھیے، ایک جانور کو ذبح کر دیجیے، جب یہ ذبح ہو گیا اسے وہاں سے ہٹا دیجئے، پھر دوسرے جانور کو لا کر وہاں ذبح کیجئے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح مت کیجئے۔ چھٹا ادب ہے، جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیے، یعنی جانور کا بایاں حصہ زمین پر ہو۔ جب جانور بائیں کروٹ پر لیٹے گا، جانور کو آپ بائیں کروٹ پر لٹائیں گے اس کے بائیں پہلو پر، تو پھر آپ کا داہنا ہاتھ یا داہنا پیر جانور کے پیٹ پر ہوگا، بائیں ہاتھ سے آپ جانور جانور کی گردن یا یوں کہہ لیجئے جانور کی ٹھوڑی پکڑیں گے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بائیں کروٹ یا بائیں پہلو پر لٹائیے۔ 7واں ادب ہے کہ گائے بیل کو، بکری بھیڑ دمبے کو تو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کیا جاتا ہے۔
اونٹ کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا۔ اور قربانی کے اونٹوں میں اللہ نے بہت خیر رکھا ہے۔ ان قربانی کے اونٹوں کو اللہ نے تمہارے لیے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے بنایا، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس میں تمہارے لیے بڑا خیر ہے، تو انہیں کھڑا کر کے تم ان پر اللہ کا نام لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹوں کو کھڑا کر کے اس کے حلق کے نیچے خنجر مارا جاتا ہے اور تیزی سے پھر اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ چنانچہ ان اونٹوں کو کھڑا کر کے تم ان کو نحر کرو، اور جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، جب یہ بالکل بے دم ہو کر زمین پر گر جائیں، ان کے جسم کا پورا خون بہہ جائے اور پوری جان ان کی نکل جائے، تب تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یاد رکھیے کہ بکری اور گائے کو تو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، بائیں کروٹ پر ان کو لٹا کر ذبح کریں گے، جبکہ اونٹ کو ہم کھڑے کھڑے نہر کریں گے، اس طرح کہ اس کے ہم پیر باندھ دیں تاکہ وہ ہمیں اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور وہ بھاگے نہ۔ 8واں ادب ہے جانور کو ہم ایسے لٹائیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ جیسے کہ اب اگر یہ قبلہ ہے تو جانور کو ہم ایسے لٹائیں کہ جانور بائیں پہلو پر ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو اس طرح ہمارا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ یہ جانور کا بایاں پہلو ہے، ہم اپنا داہنا پیر اس کے پیٹ پر رکھیں، بائیں ہاتھ سے ہم اس کی گردن پکڑیں اور داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے حلق پر ہم چھری پھیریں۔ آسان ہے۔ 8واں ادب یاد رکھیے، جانور کو قبلہ رخ کریں اور خود بھی قبلہ رخ ہو جائیں، اور اس طرح پھر جانور کو ہم آسانی کے ساتھ ذبح کریں۔ 9واں ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ذبح کرنے کے لیے جانور منگایا تو آپ نے اس کو لٹایا اور اپنا پہلو اور اپنا پاؤں، اپنا پیر اس کے پہلو پر رکھا، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیں گے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت لگا کر دوسروں سے بہت زیادہ مدد لیے بغیر جانور ذبح کریں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایک پیر، جیسے داہنے پیر کے گھٹنے سے جانور کے پیٹ پر دباؤ ڈالیے، بائیں ہاتھ سے جانور کی گردن پکڑیے اور داہنا ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر داہنے ہاتھ سے جانور کی گردن پر، گلے پر چھری پھیریے۔ 10واں ادب ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ساتھ میں اللہم تقبل منی کہیں، یہ بھی کہیں اللہم منک ولک فتقبل منی، بسم اللہ اللہ اکبر، میں اس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں اسی سے امید لگاتا ہوں، اسی کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اللہم تقبل منی، اللہ تو میری جانب سے اس جانور کو قبول کریا، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ میری اور میرے اہل بیت کی جانب سے جانور کو قبول کر، اس کی قربانی قبول کر۔ یا یوں بھی اللہم منک ولک فتقبل منی، اللہ یہ جانور تیری ہی جانب سے ہے، یعنی تو نے ہی مجھے یہ جانور عطا کیا ہے، اور ولک تیری ہی خاطر میں اسے قربان کر رہا ہوں، فتقبل منی میری طرف سے اس کی قربانی قبول کر۔ اور اگر آپ چاہیں تو ایک طویل دعا یاد کر لیجئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک فتقبل منی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری بسم اللہ ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ کے حق میں مستحب ہیں، جیسے یہ پڑھنا اللہم منک ولک فتقبل منی مستحب ہے، اللہ یہ جانور تیری ہی جانب سے، تیری خاطر اسے قربان کر رہا ہوں، تو اسے میری جانب سے قبول کر۔ اور پھر یہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے میرے چہرے کو اور میرے وجود کو، میرے جسم کو وجود دیا، مجھے جیتا جاگتا انسان اور مسلمان بنایا، اور وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
اور میں اپنے اس کام میں بالکل یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور میرا یہ کام ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کے مطابق ہے، یعنی میں ملت ابراہیمی پر ہوں، شرک سے بیزار ہوں، اور خالص توحید کے ساتھ اس اللہ کے لیے میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اس کی طرف میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والا ان کا موجد اور خالق ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سارے جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں، جو اکیلا اور تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی توحید پر قائم رہنے، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کے فرما برداروں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہم تقبل منی، اللہ تو اس جانور کی قربان میری طرف سے یا پھر ومن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر۔ تو اگر آپ چاہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ یہ دعائیں یا ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ خیر ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اصل چیز جس کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے بسم اللہ، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ 11واں ادب یہ ہے کہ آپ بہت دھیرے دھیرے ذبح نہ کریں، بلکہ پوری قوت لگا کر تیزی کے ساتھ سرعت سے ذبح کر دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور تیزی سے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی۔ آپ کی چھری بھی تیز ہو، آپ پوری قوت سے ہاتھ کا مضبوط دباؤ ڈال کر جانور کو ذبح کریں، انشاءاللہ پہلی ہی بار میں جانور کے گلے کی کھال اور وہ رگ جس کا کٹنا ضروری ہوتا ہے پہلی بار میں کٹ جاتی ہے۔ آپ کی چھری تیز ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں قوت ہونا چاہیے، اور آپ کے ہاتھ میں قوت کے ساتھ ساتھ پورا فورس اور دباؤ ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں انشاءاللہ ہوں گی اللہ پر بھروسے اور اللہ سے امید کے بعد، تو آپ ایک دم آسانی سے ایک ہی بار میں جانور کو آسانی سے ذبح کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈر رہے ہوں گے، چھری کند ہوگی، ہاتھوں میں قوت نہیں ہوگی، لرز رہے ہوں گے، یا پورا دباؤ آپ نہ ڈال سکیں گے، تو پھر جانور آسانی سے ذبح نہیں ہوگا اور اس کو بھی تکلیف ہوگی، آپ بھی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے 11واں ادب یہ یاد رکھیے کہ آپ جانور کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرے بغیر پوری تیزی اور قوت کے ساتھ جلدی سے ذبح کر دیں۔ اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ جب تک جانور کی پوری روح نہ نکل جائے اس کا چمڑا ادھیڑنا شروع مت کیجیے۔ بہت سے قصائی واقعی قصائی ہوتے ہیں کہ ابھی جانور تڑپ ہی رہا ہوتا ہے، ابھی اس کے جسم سے پورا خون نہیں بہا، ابھی اس میں جان موجود ہے، حرکت موجود ہے، اور وہ جانور کا چمڑا چھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی گردن پوری کاٹ دیتے ہیں۔ تو ایسا مت کیجیے، آپ بے شک جلدی سے تیزی کے ساتھ سرعت سے ذبح کر دیں، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس کا پورا خون بہہ جائے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، پورا خون اس کا بہہ گیا، اب اس میں روح کے آثار باقی نہیں ہیں، زندگی کے آثار نکل چکے، ختم ہو چکے، تو اب اس کے بعد آپ اس کی کھال ادھیڑنا شروع کیجئے، اور اس کے بعد چاہے تو پھر آپ اس کی پوری گردن الگ کیجئے، اور اب آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ لیکن جانور کے جسم میں زندگی کے آثار رہتے ہوئے آپ ایسا کوئی کام مت کیجئے۔ 12واں ادب ہے کہ جب آپ جانور ذبح کر رہے ہوں تو دوسروں سے مدد لینا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اکیلے جانور ذبح نہ کر پا رہے ہوں، جیسے جانور پیر مارتا ہے، جانور اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، جانور طاقتور ہوتا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک گھٹنا تو میں اس کے پیر پر رکھ کر دبا دوں گا اور ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لوں گا، لیکن ابھی پیر تو وہ مارے گا، طاقتور ہے، اٹھ جائے گا، تو بے شک آپ اور 2-3 لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ دوسرے لوگوں سے مدد لیجیے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا جانور خود سے قربان کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور خود سے قربان کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اپنے اپنے جانور خود سے قربان کرتے تھے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے سے ذبح کرائیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور بقیہ 37 اونٹ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ خود ذبح کریں بہت اچھی بات ہے، کسی دوسرے سے ذبح کروائیں جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے آپ کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مولانا صاحب ہیں تو برکت ہوگی،
وہ ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے ذبح کرنے سے برکت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جی نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جانور خود ذبح نہ کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کرواتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، شخصیت میں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، لیکن صحابہ کرام نے ایسا کیا کیا؟ جی ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا اگر کسی بدعقیدگی کا شبہ ہو سکتا ہو تو آپ اپنا جانور کسی اور سے ذبح نہ کروائیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک معزز آدمی آپ چاہتے ہیں آپ اسے عزت دیں، آپ اسے مرتبہ دیں، تو انشاءاللہ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اور 14واں ادب یہ ہے کہ مرد بھی جانور ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ معاملہ ہوا کہ میری لونڈی بکریاں چراتی ہے، بکریاں چراتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کی بکری کو اٹھا لے گیا، تو اس نے اسے چھڑایا اور پھر اس میں کچھ جان باقی تھی تو اس لونڈی نے اس جانور کو، اس بکری کو ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عورت بھی اپنا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اپنی بچیوں سے یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے جانور خود سے ذبح کریں یا وہاں موجود رہیں، اور یہ کوئی ڈرنے کی بات تو ہے نہیں۔ جیسے مرد جانور قربان کر سکتا ہے، ایسے ہی عورت بھی اپنے پردے میں حیا میں رہتے ہوئے جانور قربان کر سکتی ہے، سوائے یہ کہ جہاں جانور قربان ہو رہا ہو وہاں پر غیر محرم مرد موجود ہوں تو ان کے سامنے عورت نہ آئے، الحمدللہ یہ خیر ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، جہاں جانور قربان ہو رہا ہے وہاں پر عورت کا شوہر ہے یا سسر ہے یا یہ کہ بیٹے اور باپ ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ سب محرم ہے، وہاں عورت موجود بھی رہ سکتی ہے اور چاہے تو اپنا جانور خود سے ذبح بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ 14 ادب ہوئے۔ اور 15واں ادب یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کر لیں تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اور عید الاضحیٰ کے دن کی شروعات اگر آپ قربانی کے گوشت سے کریں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجوریں کھاتے، طاق عدد یعنی آڈ 1 3 5 7 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجوریں کھاتے اور پھر عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن آپ بغیر کچھ کھائے پیے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے، اور پھر آپ کے اس دن کے کھانے پینے کی شروعات قربانی کے گوشت سے ہوتی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اونٹ ذبح کیے تو آپ نے ان کی کلیجی سب سے پہلے نکلوائی اور سب سے پہلے آپ نے کلیجی کھائی اور شوربہ پیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ جانور ذبح کریں تو آپ کے عید الاضحیٰ کے اس دن کی شروعات اپنے جانور کے گوشت اور خاص طور پر کلیجی سے ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کر پائیں، جیسے کہ جانور ذبح کرنے میں بہت دیر ہو رہی ہے یا دیر نہیں ہو رہی ہے لیکن موسم ایسا ہے کہ آپ پیاس بھوک برداشت نہ کر پا رہے ہوں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنے کے یہ 15 آداب یاد رکھیے، ان میں سے اکثر آداب تو وہ ہیں جو کسی بھی جانور کو کسی بھی موقع پر ذبح کرتے وقت ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ صرف ایک ادب جو عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہم نے بتایا وہ عید الاضحیٰ کے ساتھ خاص ہے، بقیہ تمام آداب کسی بھی جانور کے ذبح کرنے، کسی بھی موقع پر ذبح کرنے سے متعلق ہیں، آپ ان پر توجہ دیجئے۔ سب سے پہلا ادب جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا ادب جانور کو نرمی کے ساتھ ذبح کی جگہ لے جائیں، سختی کرتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، کان مروڑتے ہوئے، مارتے ہوئے، بھگاتے ہوئے نہ لے جائیں۔ تیسرا ادب ذبح کرنے سے پہلے ہی ہم اپنی چھری تیز کر لیں، کند چھری نہ ہو، تیز چھری ہو، اس کی دھار اچھی طرح سے تیز ہو چکی ہو۔ چوتھا ادب ہم جب چھری تیز کریں تو جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کریں بلکہ دور کہیں چھری تیز کریں۔ پانچواں ادب ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں، ایک سے زائد جانور ذبح کرنے ہوں تو پہلے ایک جانور کو ذبح کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اسے وہاں سے دور ہٹا دیں، دوسرے جانور کو لا کر پھر ذبح کریں۔ چھٹا ادب ذبح کرنے سے پہلے جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں۔ ساتواں ادب اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے، لہٰذا کھڑا کر کے نہر کریں، یہی سنت ہے۔ گائے اور بکری کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے۔ آٹھواں ادب
جانور کو قبلہ رخ، قبلے کی طرف اس کا جو پیٹ والا حصہ ہے جب وہ قبلے کی طرف کریں گے تو اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں گے، سر بھی قبلے کی طرف ہوگا، تو جانور کو ہم قبلہ رخ لٹائیں، اور پھر جب ہم کھڑے ہوں گے اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کی پیٹھ کی طرف سے، تو ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ 9واں ادب، ذبح کرتے وقت اپنا داہنا پیر جانور کے پہلو پر رکھیں، اور اگر بائیں پیر سے آپ اس کی گردن دبا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کھینچیے اور دائیں ہاتھ سے چھری پھیرے۔ 10واں ادب، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اگر آپ چاہیں تو اللہم منکا ولکا فتقبل منی پڑھیں، اور اگر آپ چاہیں تو جو دعا طویل ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ دعا پڑھیں، اور پھر اللہم منکا ولکا فتقبل منی ومن اہل بیتی پڑھنے، اور اگر نہیں تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 11واں ادب یہ ہے کہ جانور کو دھیرے دھیرے ذبح نہ کریں، بلکہ پوری طاقت لگا کر، دباؤ ڈال کر، تیز چھری کے ساتھ تیزی سے اس کو ذبح کر دیں، اور پھر پوری روح نکل جانے تک اس کا چمڑا نہ اتاریں، گردن نہ توڑیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور یہ کہ اگر کسی دوسرے سے ذبح کراتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور یہ ہے بھی کہ عورت بھی اپنا جانور خود سے ذبح کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم عید الاضحیٰ کے دن کی شروعات جانور کو قربان کر کے اپنے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت اور خاص طور پر کلیجی سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ یہ 15 آداب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنے اور انہی کے مطابق اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل اسی کے لیے خالص رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی چھوٹا بڑا حصہ نہ ہو۔ ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔